السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ جب انسان سے ہوا نکل جائے تو کیا ہوا نکلنے کی صورت میں شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے؟ قرآن اور سنت میں شرمگاہ کے دھونے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہے جن کی وجہ سے شرمگاہ نجس ہو جاتی ہے اور اس کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا بدن صاف ہو۔ جب انسان پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، اور جب انسان کے شرمگاہ سے منی نکلے، ان 3 صورتوں میں انسان کو اپنی شرمگاہ دھونی چاہیے۔ اس کے بنا جو نواقض ہے وضو کے، ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کی وجہ سے وضو ٹوٹے اسی چیز کی وجہ سے انسان استنجا کرے۔ استنجا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محل اور وہ جگہ جہاں سے نجاست نکلتی ہے، نجاست کو صاف کرنے کے لیے استنجا کی جاتی ہے۔ اور ہوا جو ہے اس کی کوئی ذات نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ایسی نجاست ہے کہ وہ پھیل جائے جس کو صاف کرنا ضروری ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے کہ ہوا نکلنے کی وجہ سے شرمگاہ کو دھونا ضروری نہیں ہے، اور دلیل اس پر وضو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ہوا نکلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کی ہو یا کسی اور کو حکم دیا ہو۔ اور یہی مسئلہ امام ابن قدامہ نے مغنی میں ذکر کیا ہے کہ لا نعلم خلافا بین اہل العلم فی انہ لا یجب الاستنجاء من النوم والریح۔ علماء اس بات پر متفق ہے کہ اگر انسان کا وضو سونے کی وجہ سے ٹوٹ جائے یا ہوا نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اتفاق ہے کہ استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور دلیل اس پر قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو، ہاتھوں کو اور پاؤں کو دھویا کریں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب پیشاب ہو یا پھر یہ ہے کہ انسان چھوٹا بڑا پیشاب کرے تو اس صورت میں استنجا کرنا ضروری ہے، ادروائز استنجا ہوا نکلنے کی وجہ سے یا سونے کی وجہ سے یا اونٹنے کی گوشت کھانے کی وجہ سے استنجا ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ جب انسان سے ہوا نکل جائے تو کیا ہوا نکلنے کی صورت میں شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے؟ قرآن اور سنت